نبی علیہ السلام نے کی فرمایا؟ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان ہے ہی ہوئے جدی زبان تے ہاتھ کو دوجا مسلمان محفوظ ہے، وہ مسلمان نہیں جدی زبان کو مسلمان ہاتھ کو مسلمان محفوظ نہیں۔ زبان نہ غیبتاں کری جاندا ہے، چگلیاں کری جاندا ہے، مسلمان نو ذلیل کری جاندا ہے۔ المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ، کوئی مسلمان کسے مسلمان تے ظلم نہیں کردا، کوئی مسلمان کسے مسلمان نو ذلیل نہیں کردا، کوئی مسلمان کسے مسلمان نو حقیر نہیں سمجھدا۔ اے جے مسلمان جڑا کسے دی غیر موجودگی دے اندر کسے جگہ تے کسے مسلمان دی ضلالت کردا ہے، کسے مسلمان دی تذلیل کردا ہے، کسے مسلمان دے عیب بیان کردا ہے، وہ بندہ کول نہیں۔ آقا فرماندے نے اینو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک اس جگہ تے بندہ خود ذلیل نہیں ہوئے گا۔ تے جڑا بندہ پردہ پوشی کردا ہے، یاد رکھو ایک آج مصرع یاد کر کے لے جاؤ، جرم کولوں گناہ کولوں نفرت کریا کر، گناہگار کولوں نفرت نہ کریا کر۔ اگر رب نو گناہگار کولوں نفرت ہوندی تے وہ پوری زندگی بدکاریاں کرنے والی بی بی نو ایک کتے نو پانی پیان دی وجہ تو نہ بخشدا، بول دے نہیں بخشیا کہ نہیں؟ ذل کفل بنی اسرائیل دا بندہ جڑا بیبیاں نو پیسے دے دے کے بدکاری کردا ہے۔ ایک بی بی نو پیسے دیتے انہوں لے کے وڑ گیا، میں تیرے نال برائی کرنی ہے، وہ بی بی کمبی جائے۔ فرمایا بی بی کیوں ہے؟ فرمایا اج میں کم نہیں اس وجہ تو ہاں کہ جس رب نے صحت دیتی ہے وہ قیامت نو پوچھے گا انہوں جواب کی دیاں گی؟ وے ذل کفل تینوں دنیا دی ہر چیز دیتی تے رب نے قیامت نو پوچھ لیا کی جواب دیں گا؟ اس بی بی دیاں گلاں نے نہ اثر کیتا، ذل کفل نو موت آ گئی۔ پورا پنڈ تے بستی آندی ہے ذل کفل نے بخشیا نہیں جانا، ذل کفل نے بخشیا نہیں جانا۔ لیکن سویر کوئی اے دے باہر دے دروازے تے لکھیا ہے ان اللہ قد غفر الکفل، آساں تے کفل نو معاف کر چھڑیا ہے، کفل دی زندگی دے سارے گناہ معاف کر چھڑے۔ رب معاف کرن والا ہے۔ او میرے دوستو لوکاں دے عیب مت بیان کرو، ہو سکتا ہے جدے تو عیب بیان کرنا ہے اللہ دیاں نظراں چ کنا کو پسند ہوئے۔ میرے نبی ایک جنازہ پڑھان لگے نے، صحابہ کہندے نے محبوب جی اے بندہ جیڑا سی اے بڑا فاسق فاجر سی، انہیں کدی نماز نہیں سی پڑھی، کدی انہیں روزہ نہیں سی رکھیا، اے بڑا فاسق فاجر سی۔ حضرت عمر نے بات کہی ہے، آقا صحابہ ول منہ کر کے کھڑے ہو گئے۔ آقا فرماندے نے اینو کسے نے کوئی نیکی کردیاں وی ویکھیا کہ نہیں؟ ایک صحابی آندا محبوب جی انہیں اسلام دے مورچے تے پیرا دیتا سی۔ آقا فرماندے نے میرے صحابیو انہیں ایک رات اسلام دے مورچے تے پیرا دیتا سی۔ آقا دی میت نو مخاطب ہو کے آندے نے او مرن والیا قال اصحابک یظنون من اہل النار، تیرے ساتھی آندے سن تو جہنمی ہے، انا اشہدکم من اہل الجنہ، میں محمد گواہی دینا کہ تو جنتی ہے۔ ایویں نہ لوکاں نو برا کیا کر، ہو سکتا ہے جنوں تو برا آندا اللہ دی نظراں وچ کنا پسند، بعض دفعہ وہ بھی ایویں بھی کردا ہی تے زندگی ساری تے تہجد گزارا نو جہنم وچ بھی چھوڑ چھڑدا۔ بندہ پوری زندگی تہجد پڑھدا ہے، قرآن پڑھدا ہے، آخری عمر زبان چو ایسا کلمہ نکلیا وہ دی جہنم دا سبب بن گیا ہے۔ پوری زندگی بدکاری چ گزری، گناہاں چ گزری، آخری عمر ایسا جملہ نکلیا کہ وہ جنت چ جان دا سبب بن گیا۔ صحیح مسلم دی روایت نہیں، دو بھائی سکے سن، ایک کتے رہندا ہے ایک تھلے رہندا ہے، اتلا نیک بڑا ہے تھلے والا بدکار بڑا ہے۔ ایک دن آندا تھلے والا بھی میں کی کرنا یار، میری دن رات دی بغاوت گزر، اج رات نو جانا ہے، جو میرا بھائی کرے گا نا میں وہی کرنا۔ تے اتلے دے ذہن چ شیطان نے پایا تیری بھی کوئی زندگی ہے، گوڈے رگڑ رگڑ ہی مر چلے، چل اج رات نو تو تھلے جانا ہے، میں جو میرا چھوٹا بھرا کرے گا میں بھی شراب پیندا ہے، بدکاری کردا ہے، باغیاں میں بھی وہی کرنا ہے۔ اتلا گناہ کرن تھلے آ رہا ہے تے تھلے والا گناہگار جڑا وہ توبہ کرن اتے جا رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اتلے دا پیر اکھڑیا تھلے ڈگیا، وہ تھلے تے ڈگیا، دعا دی جان نکل لئی، تھلے والا جنت چ جائے گا، اتلا جہنم چ جائے گا۔ مت کسے دے عیباں نوں ویکھ،
جیڑا بندہ کسے مسلمان بھائی دے عیب کجدا ہے، کسے بہن دے عیباں تے پردہ پوشی کردا ہے، اللہ کہندے نے میرے بندے تو میری مخلوق دے عیب کج، قیامت نو تیرے عیب بھی کجاں گا، میں رب تیرے نال پیار بھی کراں گا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا الایمان بضع وسبعون شعبۃ والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا کرنا چاہیے اور مسلمان بھائی دے عیباں نو بیان نہیں کرنا چاہیے، توا نہیں لانا چاہیے۔ اگے آئیے، جیڑا بندہ سورہ اخلاص نہ پیار کردا نا قل ہو اللہ نہ، اللہ اس بندے نے بھی پیار کردا۔ سبحان، قل ہو اللہ ہوندی ہے کہ نہیں؟ بولو۔ صحیح بخاری ہے کتاب التوحید ہے، مسجد قباء جتھے 2 نفل پڑھیے نا تے اوتھے بڑا ثواب ہے۔ کنا کو ثواب ہے پتہ جی؟ عمرے دا ثواب ملدا ہے۔ نبی دے ایک صحابی انصاری صحابی سن، مسجد قباء دے امام سن، انہاں سورۃ فاتحہ پڑھنی نال ہی قل ہو اللہ، پھر اگو قرآن چو کو ہور جگہ تو پڑھنا، دوجی رکعت دے اندر قرآن ہور جگہ تو پڑھ کے آخر تے پھر قل ہو اللہ۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے ایدی وجہ دے اتوں قیامت دے دن اللہ انہوں جنت دے گا۔ آئیے اگے ایک اور بندہ بیان کراں، فرمایا جڑا بندہ چھوٹے عمل تے ہمیشگی کردا ہے، چھوٹے عمل تے، نیکی چھوٹی ہے لیکن کردا روٹین ہے، او دے چ ناغا نہیں کردا۔ مثلا فجر تو بعد دے اذکار نے تقریباً کوئی 21-22 اذکار نے جڑے اسی کردے ہی نہیں۔ اگر میں سوال کراں کہ پورے مجمع چ کنوں 22 اذکار ہوندے نے، میرا خیال کہندا ایک بندہ بھی نہیں ہوئے گا جڑے فجر تو بعد دے اذکار نے، ایک بندہ بھی نہیں ہوئے گا۔ اجے اذکار چھوٹے چھوٹے نے، مثلا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا 3 دفعہ پڑھنا۔ یہ پڑھن دا فائدہ آقا فرماندے نے جڑا بندہ 3 دفعہ صبح پڑھدا ہے شام پڑھدا ہے، وہ ایمان دی مٹھاس نو چکھ لیندا ہے۔ قیامت دے دن میں اس بندے تے بی بی نو ہاتھ تو پھڑ کے بازو تو پھڑ کے میں انو جنت چ داخل کر دیاں گا۔ تے تیجی حدیث ہوندی ہے اللہ نے بندہ کلمے پڑھنے والا آئے گا، میں رب اس بندے نو خود راضی کراں گا۔ کلمے دے چھوٹے جو اللہم اجرنی من النار 7 دفعہ جڑا بندہ پڑھدا ہے صبح شام، اجرنی من النار، اس بندے نو جہنم چ سٹیا جائے گا، انو جہنم دی اگ مس بھی نہیں کرے گی۔ اللہم اجرنی من النار 7 دفعہ پڑھن دے کتنی دیر لگدی؟ بول دے نہیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق 3 دفعہ پڑھدا ہے۔ اینو کوئی سپ ٹھوا ڈس جائے او دا زہر دے تے اثر نہیں کرے گا۔ صحیح مسلم دی روایت ہے ایک صحابیہ نو ایک سپ ڈس گیا، وہ سپ بڑا زہریلا سی، وہ زہر نے اثر نہ کیتا۔ انہیں کیا تینوں زہر نے اثر ہی نہیں کیتا، سپ نے وہ تینوں ڈنگ ماریا، تینوں ہویا ہی کچھ نہیں۔ صحابیہ دی ساڈے خاندان نو نبی پاک نے ایک وظیفہ دسیا سی، اسی وہ کرنے آ، سانو اکثر سپ ٹھوئے لڑ جاندے نے، سانو کچھ ہوندا ہی نہیں۔ وہ کیڑا وظیفہ ہے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ جڑا صبح پڑھدا ہے زمین اسمان دی انہوں کوئی چیز شام تک نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تھانوں پتہ ہے دمشق جدو فتح ہویا، حضرت خالد بن ولید نے کہنے لگے جی انہاں دی روٹی نہ کھائے جے زہر ملاندے نے، ایک قطرہ زہر ملتا ہے روٹی اندر جاندی ہے جگر پھٹ جاندا ہے۔ خالد بن ولید فرمان لگے لیاؤ او کیڑا زہر ہے؟ انہاں زہر دا پیالہ آندا ہے، زہر دا پیالہ پھڑیا، خالد بن ولید نے پڑھ دینے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ پورا ہی زہر دا پیالہ پی گئے۔ یہود و نصارا آندے نے تو بچنا نہیں، خالد بن ولید آندے نے میں مرنا نہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا سی جڑا بندہ کلمے پڑھدا ہے انہوں زمین آسمان دی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اس واسطے آقا فرماندے نے عمل تھوڑے ہی ہون، ذکر تھوڑا ہی ہوئے، لیکن او دے تے ہمیشگی کریا کر۔ نماز پڑھنا ہے 5 پڑھیا کر، 3 پڑھ کے 2 چھڈیا نہ کر۔ کوئی بھی نفل نوافل پڑھنا ہے او دے تے ہمیشگی کریا کر۔ قرآن پڑھنا ہے ہمیشگی کریا کر۔ اللہ دے راہ خرچ کرنا ہے ہمیشگی نہ کریا کر۔ آقا فرماندے
نے احب الاعمال الی اللہ تعالی ادومھا وان کلا، محبوب عمل رب نو سب تو زیادہ ہوئے جدے تے ہمیشگی کیتی جاندی ہے بھاویں او تھوڑا ہی ہوئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن چٹائی نو کھول کے بچھا دیندے نے، ایک رات نماز دا ہنجوم نہ ہویا، ویکھیا اللہ اکبر کبیرہ، جگاں دے پیر فرماندے نے جنی طاقت ہے اونے نفل پڑھ لو جنہ تھوڑے چ طاقت، طاقت تو مراد کی ہے کہ جننے روز پڑھ سکتے ہو اونے کو پڑھ لو۔ اما جی عائشہ فرماندیاں نے نبی پاک جیڑی نیکی شروع کر دے، جیڑا عمل شروع کر دے، میں پھر آپ نو پوری زندگی وہ ہمیشہ کر دیا ویکھیا تے جیڑا بندہ نیکی تے ہمیشگی کردا ہے نا اللہ او دے نال پیار بڑا کردا ہے۔ کی کردا ہے؟ اونچی بولو، کی کردا ہے؟ پیار کردا ہے۔ اس واسطے جیڑا بھی عمل کران گے انشاءاللہ اگرچہ تھوڑا ہوئے او دے تے ہمیشگی کران گے۔ اور جڑا بندہ نماز پنجے نمازاں با جماعت پڑھدا تکبیر اولا نہ رب اودے نال بھی پیار کردا ہے کیونکہ ہمیشگی کردا ہے نا، وہ یہ نہیں کردا زور دی اثر نہ پڑھ لئی کیا کہ چلو ساریاں رہ گئیاں نے ایک باری پنجے کٹھیاں کر لو، یہ نہیں، یہ نمازاں من مرضی دیاں۔ اگے آئیے جڑے انصاف کرنے والے بندے نے نا اللہ انہاں نال بھی پیار کردے نے۔ فرمایا وَإِنْ حَكَمْتَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ جڑے لوگ انصاف کردے نے، جج ایم پی اے وے ایم این اے وے، تو گھر دے اندر انصاف کرنا ہے، اپنے بچیاں چ انصاف کرنا ہے، اپنے خاندان چ انصاف کرنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یحب المقسطین، اور میں انصاف کرن والیاں نو پسند کرنا وا، انصاف کرن والیاں نال پیار کرنا وا۔ سانو بھی چاہیے نا انصاف کرنا، بول دے نہیں کر دیو گے کوئی نہ بولیا جنا، بولو بھی یار کی ہویا جیڑا بندہ عدل کردا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ دے نبی سن، بولیے بولیے اللہ دے نبی سن تے رب کائنات نے کیا ہے آئیے یا داؤد انا جعلناکا خلیفتن فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی، فرمایا فیضلک عن سبیل اللہ۔ فرمایا دنیا والے اللہ نبی داؤد نو کہہ رہے نے اے میرے داؤد اسی تھانو زمین تے خلیفہ بنایا ہے، فاحکم بین الناس بالحق، لوکاں دے درمیان میرے داؤد جیڑا بھی فیصلہ کرنا ہی انصاف نہ کری، ولا تتبع الہوی، اپنی خواہشات دی پیروی نہ کری۔ جدو بندہ خواہشات دی پیروی کردا ہے ادو نا انصافی کردا ہے، جدو لوکاں دے چہریاں ول ویندا ہے ادو انصاف نہیں کردا۔ حضرت عمر دا دور ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آئیے ذرا غور کیجئے، انہاں دے دور چ مدینے چ زلزلہ ہوندا ہے، حضرت عمر نے کوڑا ماریا زمین تے کی آندے نے اے زمین ہلنا بند کر دے، کیا عمر تیرے تے عدل نہیں کردا؟ ادوں دا عمر نے کیا جی اج تک مدینے زلزلہ نہیں آیا۔ تے ایک بندہ عمر نو ملنے واسطے آیا، دیہاتی بندہ سی، انہیں کہا میں ویکھ کے تے آواں عمر ہے کیڑا جی کو 22.5 لاکھ مربع میل تک لوگ ڈردے نے کیسروں کے آن کے ویکھیا نا تے عمر نے مسجد نبوی دے اندر پتھر سرانے رکھیا تے لیٹے نے تے ایک صحابی کول بیٹھ کے قرآن پڑھن دیا، آندا اینا امیر المومنین، آندا ہاذا امیر المومنین، انہیں کہا لا لا میں نہیں انہوں ملنا، میں عمر بن خطاب نے ملنا چاہنا ہے سرانے پتھر، انہوں نے کہا ہاذا امیر المومنین عمر بن الخطاب، آندا واللہ واللہ وہ دیہاتی نے کی گیا عدل تا نعمتا، عدل جو کرنے تا ستے ہیں۔ اور جڑا بندہ انصاف کردا ہے، جڑا جج انصاف کردا ہے انہوں سکورٹی رکھن دی ضرورت ہے، تھانے چ کوئی ایس ایچ او انصاف کردا ہے انہوں کی گارڈ رکھن دی ضرورت، ہمیشہ گارڈ دی ضرورت انہوں ہے جڑا ڈنڈی ماردا ہے۔ عدلیہ دے ججو
عدالتاں چ عدل قائم کرو، قیامت نو کی ملے گا؟ آؤ ذرا میں تھانوں دساں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا، ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور عن یمین الرحمن عز وجل یمین الذین یعدلون فی حکمہم واہلیہم وما ولو۔ فرمایا دنیا دے لوگوں جڑے انصاف کرن والے نے قیامت دے دن آؤن گے، جگاں دے پیر فرماندے نے نور دے منبر ہون گے، انصاف کرن والے چودھری نو، انصاف کرن والے ایم پی ایم این اے نو، پرائم منسٹر چیف منسٹر نو، انصاف کرن والے جج نو، انصاف کرن والے تھانے دار ایس ایچ او نو قیامت دا دن ہوئے گا۔ آقا فرماندے نے نور دے ممبر ہون گے، رب انہاں لوکاں نو نور دے ممبراں تے بٹھا دے گا۔ یہ کوئی چھوٹا عمل ہے؟ نور دے ممبراں تے اللہ قیامت دے دن بٹھان گے اپنے سجے پاسے۔ یہ تھے انہیں ایک گل یاد رکھ لو، رب دے دوویں پاسے ہی سجے نے، رب دا کھبا پاسا ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ دے نے نور دے منبر ہون گے، انصاف کرن والے نو انہاں تے بٹھاواں گا بھی اپنے سجے پاسے، اپنے قریب گوان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ دا مطلب ہے جڑا عدل کرنے والا بندہ ہے رب دے نا، بولو بولو، اللہ دے نا پیار کردا ہے۔ آئیے ذرا غور کیجئے، ما من عبد، نبی دی حدیث ہے، یسترعیہ اللہ رعیتا یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ۔ جس بندے نو ذمہ داری سونپی جاندی ہے، رعیت دی سونپی گئی، وہ کی ہے جی امیر بن گیا ہے، ناظم بن گیا ہے، چیئرمین بن گیا ہے، کونسلر بن گیا ہے، ایم پی ایم این اے بن گیا ہے، تو وہ اپنے عوام دی ذمہ داری نہیں لیندا، عوام دے حقوق ادا نہیں کردا، عوام نو دا حق نہیں دیندا۔ جگاں دے پیر فرماندے نے الا حرم اللہ علیہ الجنہ، ایسے چودھری، ایسے ایم پی اے تے، ایسے چیئرمین تے، پرائم منسٹر تے اللہ قیامت دے دن جنت نو حرام کر دین گے۔